السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، آج کا جو عنوان ہے، زندگی ایک امتحان ہے۔ انشاءاللہ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے، ہماری آخرت تو ضرور سنورے گی، یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہار بن جائے گی۔ کوئی انشاءاللہ غمزدہ نہیں رہے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زندگی میں بور ہے، زندگی بے مزہ ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو اگر ہم سمجھ گئے تو بہت بہت سکون ہوگا زندگی میں۔ اور دوسری بات، ظلم مٹ جائے گا، آپس میں محبت بڑھ جائے گی، انسان اس دنیا میں بھی ترقی کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی، امانت کو سامنے رکھا، کس کے؟ آسمانوں کے آگے، ساتوں آسمانوں کے سامنے امانت پیش کی گئی، زمین کے آگے پیش کی گئی، پہاڑوں کے آگے پیش کی گئی کہ امانت اٹھاؤ، کیا تم امانت اٹھاؤ گے؟ انہیں آپشن دیا گیا، ایسا نہیں کہ حکم ہے۔ ہم پوچھتے نا، کھانا کھائیں گے تو کھانا کھا لو، تو یہ حکم نہیں ہے، ہم کہیں نہیں، بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے کہا کیا تم اس چیز کو اٹھا سکتے ہو؟ وہ امانت کیا ہے؟ اگر سارے مفسرین کے اقوال کو جوڑ لیں تو امانت یہ ہے کہ بہت سے احکام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزیں کرنے کا حکم دے گا، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روکے گا، اور جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ چیزیں کرنی ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ جو اس چیز کو نبھائے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو اس چیز کو نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پیش کی گئی۔ آسمانوں نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر دیا، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ انکار کرنا اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کا حکم ہوتا تو سب اٹھا لیتے۔ یہاں اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم اٹھا سکو گے؟ کہا نہیں یا اللہ، ہم سے نہیں۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اس چیز سے ڈر گئے کہ جنت ملنا بڑی چیز ہے، لیکن جہنم کو جانا بہت ڈراؤنی چیز ہے۔ اگر جنت نہیں ملتی ہے یہ تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جب ہم جہنم کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں ڈر ہو جاتا ہے، ہم نہیں سنبھال سکیں گے مولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا، آدم علیہ السلام آئے، آ کر کہا آدم تم اٹھاؤ گے امانت؟ دیکھو آسمان نہیں اٹھایا، زمین نہیں اٹھائی، پہاڑ نہیں اٹھائے، کیا تم اٹھاؤ گے؟ کیا اس کو تم نبھاؤ گے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے اللہ؟ کہا کہ احکام دیے جائیں گے، چیزوں سے روکا جائے گا۔ ان احسنت جزیت، اگر تم اچھے طریقے سے کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، جزا ملے گی۔ وَإِنْ أَسَأْتَ، اس چیز کو تم صحیح سے نہیں کیے، خراب کیے، عُوقِبْتَ، تمہیں سزا ملے گی۔ انسان کے اندر سیلف کانفیڈنس زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا
اے رب تیری باتوں پر چلنا ہے، تو جن چیزوں سے روکتا ہے رکنا ہے، بس اتنا نہ. فحملها الانسان، میں اٹھا لیتا ہوں. ہمالیہ، ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑی دنیا، یہ آسمان، سب ڈر گئے. دیکھیں ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی ہمت کیسی ہے. فحملها الانسان، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے نبھایا اللہ کے فضل سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہا ہے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان خود کو مشکلوں میں ڈالنے والا ہے، اور جہولا، بڑا نادان ہے انسان کہ ہر چیز کو ٹرائی کرے گا. لیکن اس کے اندر یہ جو ہے کہ خود کو مشکل میں ڈالنا، یہی چیز ہے کہ یہ ہاتھی پر بھی چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. یہی چیز ہے کہ یہ شیر کو بھی اپنے قابو میں لا کر اس سے ڈانس کرواتا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دی مشقت میں ڈالنے کی، لیکن اسے صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو کامیاب ہوں گے. انسان نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی. اب اس میں لے لی نا، اس میں کامیاب کتنے ہوئے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال اس پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا. کتنے سال؟ 950. کتنے لوگ اس پر چل سکے؟ تقریباً روایتوں میں آیا صرف 80. ہزارہا لوگ نہیں چل سکے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک فالوور ہوگا، کوئی ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی فالوور نہیں ہوگا. تو اکثر انسان اس میں فیل ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس پر چلنے والے زیادہ ہیں یا نہ چلنے والے زیادہ ہیں. مسلمان کے سوا جتنے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امتحان ہے. اگر معلوم بھی ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ قرآن کو اپنا رہبر بنانے کے لیے تیار نہیں، وہ رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ کو صرف خدا ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ لوگ زیادہ ہیں نا. تو ان تمام لوگوں کی طرف سے آدم علیہ السلام نے ذمہ داری لی تھی نا. تو اب جتنے مسلمان ہیں، کیا سارے کے سارے مسلمان اس راہ پر چل رہے ہیں؟ نہیں. تو آج کی اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے. ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم میں کئی ایسے ہیں کہ ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں فرق نہیں ہے، ہماری زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق نہیں ہے. اس کی زندگی میں اس کی صبح بھی شروع ہوتی ہے فجر کے بغیر، ہماری صبح بھی شروع ہوتی ہے فجر کے بغیر. اس کو بھی فجر نہیں پڑے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی، ہمیں بھی ہم نے فجر نہیں پڑھی اس کی فکر نہیں رہتی ہے. اس کا بھی سارا دن گزر جاتا ہے پانچوں نمازوں کے بغیر، ہمارا بھی سارا دن گزر جاتا ہے پانچوں نمازوں کے بغیر. وہ بھی سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، ہم بھی سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں. وہ بھی ماں باپ کی فکر نہیں کرتا، ہم بھی ماں باپ کی فکر نہیں کرتے. اللہ اس کو معلوم نہیں کہ ایک امتحان ہے، اور ہم کو معلوم ہے، ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، باوجود اس کے ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم امتحان میں ہیں نہیں. اور اس امتحان کو کس طریقے سے انویجلیشن کیا گیا؟ امتحان سپرویژن ہوتا نا، ہمارا بھی سپرویژن ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے خلق الموت والحیات، موت اور زندگی بنائی. یہ جو ہماری زندگی ہے نا، پیدا ہونا مرنا، جو ہمارا چل رہا ہے نا سالوں سے، یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے، تمہاری جانچ ہو. کس چیز کی جانچ ہو؟ ایکم احسن عملا، تم میں کس کا کام اچھا ہے. ہم کو بتا دیے ڈوس، یہ سب کرنا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، کئی چیزیں بتا دیے گئے نا. اس کے بعد واچ ہو رہے ہیں. کیا واچ ہو رہے ہیں؟ صرف ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نہیں، اس کا کام اچھا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کیا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں کیا، کیا دیکھا جا رہا ہے ہم ماں باپ کی خدمت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کیا. وہ اچھا کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو.
دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو عبادت، یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کس حد تک دیکھی جا رہی ہیں؟ ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے گئے ہیں اس کا ہر ایک عمل لکھنے کے لیے۔ ان فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین، عزت والے، لکھنے والے جو عزت والے ہیں۔ تو یہ کرامن کاتبین ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور کس حد تک لکھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس لفظ کو لینے کے لیے ایک تیار فرشتہ رہتا ہے۔ اس حد تک ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور اس امتحان کا ہر لمحہ درج کیا جا رہا ہے، اور جب یہ درج کر لیا جائے گا نا، قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا ہم سے حساب ہوگا، اور ہم ہیں کہ بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو پہلا امتحان کیا ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے ضرور، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے ضرور۔ یہ دیکھنا ہے پہلے اس امتحان میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غلطی ہو گئی، اسی آیت کے نیچے اللہ فرماتا ہے یہ امتحان کیوں رکھا گیا؟ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ منافق مرد منافق عورتوں کو، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ یعنی اس امتحان میں جو فیل ہو گئے، ناکامیاب ہوئے، مومن رہنے کے بجائے منافق بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے شرک کرنے لگے، تو ان لوگوں کو عذاب ملے گا۔ اس امتحان میں ناکامیاب ہوئے تو کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، انہیں معاف کر دے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس امتحان سے ڈرنا نہیں، خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے نا، صحیح نہیں چل سکے نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ توبہ کرنے والا کون ہے؟ مومن۔ تو توبہ کر لیں، آج تک امتحان سے صحیح نہیں چل سکے، توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم امتحان جو تھا اس کو یاد رکھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، مجلسوں میں آئیں گے کہ ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں پر پوری کوشش کریں گے چلنے کی۔ اگر نہیں چل سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، فوراً رجوع کریں گے، واپس صحیح راستے پر آئیں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، 40 سال کے بعد توبہ کر لیں گے، شادی کے بعد توبہ کر لیں گے، دوستو بہت خطرے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ میری اس زندگی میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اسی طرح ٹالتے تھے، اچانک خبر آئی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم بار بار کہتے تھے، فجر کو آتے تھے، بھائی نماز پڑھ لو، نہیں بیٹھے رہتے، باہر بیٹھے رہتے، پڑھیں گے با، وہ ٹائم آنگا با، وہ ٹائم آنگا با، وہ ٹائم آیا نہیں، خبر آ گئی کہ ان کا جنازہ آ گیا۔ کیا ہوا؟ گاڑی میں جا رہے تھے، ٹرک نے مارا، ختم ہو گیا، اور ختم ہے۔ توبہ کیے بغیر گئے تو جہنمی ہیں۔ اور جہنمی کیسے بنتے ہیں معلوم؟ میں بار بار یہی مثال دیتا ہوں، ہمارا جو جسم ہے نا، ہم ہے نا، اس جسم کو جنتی بنانا ہے تو نیک اعمال اس جسم کو جنتی بناتے رہتے ہیں، برے اعمال اس جسم کو جہنمی بناتے رہتے ہیں۔ جب برے اعمال زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی پورے کا پورا جہنمی ہو جاتا ہے۔ جہنمی ہونے کے بعد جس طرح
جو سیب اچھا رہتا ہے اسے ہم کھاتے ہیں، جو سیب سڑ جاتا ہے اسے ہم کھاتے نہیں، وہ خود بخود سڑ گیا تو کہاں جائے گا؟ ڈسٹ بن میں جائے گا نا۔ جو گوشت سڑ گیا وہ کہاں جائے گا؟ ڈسٹ بن میں جائے گا۔ اسی طرح جو اس امتحان کو بھول کر گناہوں کی وادی میں چلا گیا وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنمی بن جائے گا، اور وہ خود بخود اپنے آپ کو اس نے جہنمی بنا لیا۔ اور اب ہم دیکھیں کہ ہم جہنمی بن گئے ہیں یا جہنمی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی چند نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کا شوق دل سے نکل جانا، نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھنا، آرام سے نماز چھوٹنا، اگر یہ ہے تو ہم جہنمی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ مشکل سے توبہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ خود بخود اس امتحان میں فیل اتنے ہو گئے کہ دیکھو با امتحان تھا، آخری مہینہ آ گیا، مارچ میں امتحان ہے، فیبروری آ گیا۔ جو فیبروری تک تیاری نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کچھ بیسک سیکھا نہیں، ملٹیپلیکیشن بھی معلوم نہیں، ڈویژن بھی معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، یہ آدمی پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا، یہ فیل ہوگا، اور آخری وقت میں اسے معلوم بھی نہیں رہے گا کہ کیا مجھے سیکھنا ہے۔ اسی طرح جو جہنمی بنتا چلا جاتا ہے اس کے دھیان میں بھی نہیں آتا کہ مجھے توبہ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھ کے ہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ جس طرح ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں نماز کا شوق چلا گیا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں مل رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہم جہنمی بن گئے ہیں۔ گناہوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، عادت پڑ گئی ہے گناہوں کی، شراب کی عادت پڑ گئی ہے ہم کو، شراب ہم چھوڑ نہیں سکتے، زنا ہم چھوڑ نہیں سکتے، گندی چیزیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو مطلب کیا؟ ہم بالکل قریب ہیں فیل ہونے کے، اور ہم جہنمی بن چکے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اس کے بعد بہت کم لوگوں کو توبہ کی ہدایت ہوئی، تو پہلا امتحان کیا ہے کہ ان دو آیتوں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو نبھانا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہم اس امتحان سے ہٹ گئے ہیں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی ہمیں فکر ہی نہ رہے۔ ظہر بھی چھوٹ گئی، عصر بھی چھوٹ گئی، مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی چھوٹ گئی، فجر بھی چھوٹ گئی، 2 دن کی نماز چھوٹ گئی، 3 دن کی نماز۔ کئی ایسے بھائی ہیں ہمارے جن کو نماز ایک فنکشن کی طرح ہو گیا، کوئی آیا نماز پڑھ لیں گے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، نماز کو نہیں آئے تو ان کے دل دکھیں گا، چائے پینے بلائے تو نہیں آئے تو دل دکھیں گا، بولتے نا، اس طرح نماز پڑھ لیا، نہیں تو فکر نہیں۔ کئی صبح ہیں ہوتی ہے فجر کے بغیر تو سمجھ جائیں کہ ہم جہنم کے بالکل قریب ہیں، تو اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ اب اس کے بعد تیسرا امتحان، یہ ایک امتحان یہ ہے کہ جو کرنا ہے ان چیزوں کو کرتے رہنا ہے، نہیں کریں گے تو جہنمی ہوتے رہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، حرام چیزیں نہیں کرنی، عبادتیں کرنی ہیں، یہ پہلا امتحان۔ اور ایک امتحان ہے، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء میں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو یاد رکھو، میرے پاس آنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں جانچیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے تکلیف دے کر، برائی سے، والخیری اور بھلائی سے، فتنہ آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ تو ہماری زندگی میں اچھائیاں بھی ہوں گی، ہماری زندگی میں برائیاں بھی ہوں گی۔ یہ برائیاں مطلب کیا؟ طبیعت خراب ہوگی، مال کا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں، آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی برائیاں کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو مومن ہو تو ان آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا ڈر دے کر۔ ڈر کیا ہے؟ کہ بچہ سخت بیمار ہو گیا، یا بارش پڑ کر گھر گرنے والا ہے، لڑکا مرنے والا ہے،
بیوی کی ڈیلیوری میں سیریل ہو گئے, کوئی رشتہ دار سیریس ہو گئے, یہ ڈر, یا ہمیں ملک سے سی اے لا کر NRC لا کے ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا, یہ ڈر ہے نا. یہ اللہ کہتا ہے کہ ڈر آتا رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تھوڑی بھوک آئے گی, پیسے نہیں رہیں گے کھانے کے لیے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کم ہو جائے گا, بالکل ٹائٹ ہو جائے گا ہاتھ. وَالْأَنفُسِ, جان تمہارے چہیتے تم سے چھین لیے جائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, پھل لے لیے جائیں گے. اگر ان آزمائشوں کو آزمائش سمجھ کے چلیں گے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے اے حبیب خوشخبری دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلی امتحان کیا ہے با؟ اچھے کام, عبادتیں کرنا, گناہ سے بچنا. دوسرا کیا, زندگی میں تکلیفیں بھی آئیں گی, خوشیاں بھی آئیں گی. تو ان خوشیوں پر یہ انسان جو نالائق انسان ہوتا ہے نا, نکما جو ہوتا ہے نا, وہ کیا سمجھتا ہے؟ سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, کیسے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ, عزت بخشتا ہے. سوسائٹی میں عزت مل جاتی ہے, لوگ آپ کو ماڈل, رول ماڈل سمجھ جاتے ہیں, میں کتنے اچھے آدمی ہیں, سب عزت کرتے ہیں. وَنَعَمَهُ, نعمتیں مل جاتی, گھر, دولت, اچھی نوکری, اچھا بزنس, نعمتیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں. جب یہ ملتے ہیں نا تو انسان کیا سمجھ جاتا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, میرا رب مجھے بہت عزت بخشا ہے. وہ عزت نہیں ہے, وہ آزمائش ہے. اللہ والوں کو جب زندگی آسان ہوتی نا, رونے لگتے تھے, ہائے اللہ نے مجھ سے اپنے سے دور کر دیا, مجھے نعمتیں دے کر. تو یہ جو نعمتیں ہیں اچھی حالت میں, تو اکڑ جاتا ہے انسان, بھائی میری نیت اچھی, بھائی اس کے واسطے میں اچھا ہوں, بھائی انہیں اس کی نیت خراب ہو, اس کے واسطے خراب ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اچھا ہوتا نا یہ آزمائش ہے. اور کیا یہ کیا سمجھ گیا؟ اللہ مجھے عزت دے دیا. یہ کیا آزمائش ہے؟ اللہ تمہیں عزت دے کر دیکھ رہا ہے کہ تم اس عزت کو استعمال کرتے ہو یا نہیں. عزت کو کیسے استعمال کرنا؟ مثال کے طور پر عالم ہے, عزت مل گئی, وسیع عزت ہے, تو لوگ ان کو رول ماڈل سمجھ کر دیکھتے ہیں. تو یہ جو عزت ملی, یعنی ہمارے ہر کام کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, تو ہم نے کتنے اچھے کام کیے, لوگوں کو راہ حق پر لائے. ہمیں عزت ملی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم آسانی نصیحت کر سکتے ہیں. ہماری عزت سے ہم کئی غریبوں کا بیڑا پار کر سکتے ہیں. ہم جا کر کسی پولیس سے بات کریں, کسی منسٹر سے بات کریں, جس کے دل میں ہماری عزت ہے اس کے پاس ہم جا کر غریبوں کی سفارش کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے تمہاری عزت کتنی استعمال کی. انبیاء کرام کو اللہ نے عزت دی تو انہوں نے وہ کتنا اچھا نمونہ پیش کیا اپنی امتیوں کے لیے, کیے نا. اور دولت ملی تو دولت اس لیے نہیں کہ عیش و آرام میں جینے کے لیے, دولت اس لیے ملی کہ تم کو دیا ہوں میں, جاؤ دیکھو, جس کو نہیں ملا ہے اس تک پہنچا دو. نہیں, عیش و آرام میں رہنے کے لیے دولت نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے یہی انسان وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اللہ اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے, ٹائٹ کر دیتا ہے, تنگ دستی آ جاتی, ہر چیز روم جا رہی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اللہ نے مجھے رسوا کر دیا. یہ تنگ دستی, یہ غریبی, یہ لوگوں کے سامنے رسوائی, یہ بھی آزمائش ہے. یہ عزت, یہ دولت, یہ بھی آزمائش ہے. تو جب دولت ملے تو اس کا حق ادا کرنا, اکڑنا نہیں. دولت کے امتحان میں, نعمت کے امتحان میں ہم فیل ہو گئے, کیسے پتا چلے گا؟ ہم اکڑے, اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے, تو ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے. اور تنگ دستی میں ہم کب فیل ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی میں بھی صبر کرنا, تنگ دستی میں بھی سود کے لیے سود سے بچنا, تنگ دستی میں بھی بھیک مانگنے سے جتنا ہو سکے بچنا,
تنگ دستی میں بھی چرانے سے بچنا، تنگ دستی میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا، تنگ دستی میں بھی اونر کے پیسوں کو ہڑپنے سے بچنا، ان تمام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلا شکوہ نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تنگ دستی میں اب جب یہ جان لیے کہ امتحان ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد جو جان لیا کہ امتحان ہے، کوئی بھی دولت پر اکڑے گا نہیں، کوئی بھی اپنے پوزیشن پر اکڑے گا نہیں۔ اکڑا تو مطلب وہ امتحان میں فیل ہو گیا، اپنے آپ کو سب سے عقل مند اور دوسروں کو بے وقوف سمجھا تو اس نے اس نعمت کا مالک اپنے آپ کو سمجھا۔ اور جو بندہ امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر مجھے دیا ہے، کل اگر میرے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خراب کر دے تو کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایک بخار آئی دماغ چلا گیا، کئی لوگ ایسے ہیں، آج سے 15 دن پہلے مجھے خبر ملی کہ بخار آئی، کورونا میں بخار آئی، آنکھوں کی بصارت چلے گئی، کانوں کی سماعت چلے گئی۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو بھی پڑھے بڑے ہوئے ان کے ماں باپ نے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کیا۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 5ویں تک پڑھا نہیں سکتے، بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے ذہین لوگ ان کے ماں باپ کی غریبی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے۔ تو جو بھی آدمی نعمت میں ہے اور اس نعمت پر اکڑتا ہے تو اس امتحان میں فیل ہو رہا ہے، اور جو بھی آدمی مصیبت میں حرام کام نہیں کرتا تو امتحان میں کامیاب ہے۔ تو آج کے بعد کوئی بھی غریب اپنے آپ کو ناکامیاب نہیں سمجھنا۔ یہ آیت کے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، یعنی انسان اللہ اسے عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، یہ اس کی سکسس نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اور جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریب بنا دیتا ہے، مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، یہ ناکامیابی نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ کامیابی کب ہے؟ ان امتحان کو صحیح طریقے سے نبھا کر جب قبر میں جائیں گے اور رحمت کے فرشتے ہماری روح کو لے کر نکلیں گے نا، وہی کامیابی ہے۔ تو آج کے بعد نہیں، مصیبت آئی امتحان، بیماری، سخت بیماری، شوگر زیادہ ہے، بی پی ہے، چکر آ رہا ہے، سب بیماریاں ہیں، تو اس پر رونا نہیں، کیا سمجھنا، یہ ایک امتحان۔ ہسٹری کا پیپر آیا، ہسٹری لکھیں گے، جیوگرافی کا پیپر آیا، جیوگرافی لکھیں گے، میتھس کا پیپر آیا، میتھمیٹکس لکھیں گے۔ تو جو امتحان آتا ہے نا وہ امتحان کے لیے تیار ہو جانا۔ بیماری آ گئی، رونا نہیں۔ اور یہ بندہ ہی نہیں، اللہ اکبر، جو بیان کر رہا ہے نا وہی ان چیزوں پہ بہت کم عمل کر رہا ہے، بس قرآن آپ تک پہنچا رہا ہوں میں۔ تو ہم کیا، بندہ وہ ہے، کامل غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ کامل بندہ وہ ہے کہ تقدیر جیسی آئی اس پر چلتا رہے، یعنی وہ اس کی سوچ یہ ہو کہ اللہ میری زندگی جیسی بنائے گا اسی زندگی پر میں جاؤں گا، ایک کامل بندہ ہے۔ ہم کو غم کیوں ہوتا ہے، ہم کو ڈر کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک زندگی بنا لی ہے، 25 سال میں شادی ہونا، 30 سال تک ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بیٹا، 3 بیٹی نہیں ہونا، بیچ میں ایک بیٹا ہونا، 3 بیٹے نہیں ہونا، ایک بیٹی ہونا۔ پھر کیا ہونا، وہ برابر وہ ایریا میں وہ پانی کے ساتھ، وہ اے سی کے ساتھ، وہ ڈبل بیڈ روم، خاص گھر ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، بیماری ہمنا نہیں آنا، دوسروں کو آنا، یہ سب ہم نے ایک ڈیزائن بنا کے رکھا ہے اپنی زندگی کا۔ اس طریقے سے زندگی نہیں چلتی تو ہم کو غم ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد تیار رہنا، پیسے ملے خوشی سے اکڑنا نہیں، کس کس کو دینا ہے اس کو دینا، بچوں پہ جتنا خرچ کرنا ہے کرنا، ماں باپ پہ جتنا، بھائی بہن پہ کتنا، غریبوں پہ کتنا، مدرسے پہ کتنا، یتیموں پر کتنا۔ پیسے نہیں ملے بھیک نہیں مانگنا، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کمانا، سود کو لینا نہیں، بچتے رہنا۔ بیماری نہیں ہے، صحت ہے، جتنا ہو سکے عبادتیں زیادہ کرنا، جتنا ہو سکے اپنی صحت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ بیماری آ گئی، رونا نہیں، ہاں بیماری کا امتحان آ گیا۔ بیماری کا امتحان کیسے لکھنا ہے، ہر ایک ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں، ہر ایک سبجیکٹ کا ایگزامپل ہوتا ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے لیے ایگزامپل ہیں، عورت سامنے آ گئی وہ خواہش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے ایگزامپل ہیں۔ سمجھ میں، بادشاہت آ گئی، اکڑے بغیر کیسے بادشاہت کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں۔
سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ہر چیز اور تمام مثالوں سے بہترین مثال اس امت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں. کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیروں میں ورم آ گیا، پیر پھک گئے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، حضور کے کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب کیا؟ نہ آپ کے اگلے گناہ ہوتے ہیں نہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں، اتنا عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضور نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دولت ملی تو شکر گزاری کیا ہے؟ ایک پیسہ بھی اللہ کی ناراضگی میں خرچ نہ ہو. تو بیماری آئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیں، کیا حالت تھی. پڑھیں وہ واقعہ سنیں، آپ چاہیں تو یوٹیوب پر ہم وہ بھی واقعہ سنانے کی کوشش کریں گے. تو ہر ایک نبی کی مثال ہے، اور سب سے بڑی مثال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سنا نا، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ، چاہنے والی والدہ آپ انتقال ہو گئی. 8 سال کی عمر میں دادا انتقال ہو گئے. پھر یتیم کی زندگی تھی، پھر بدر کی جنگ کی خوشی، 2 دن مدینے میں پہنچے، بیٹی کی موت کا غم، اور یہاں تک کہ آپ کے انتقال، آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، پیاسا بھوکا، یہ غم بھی آپ کے دل میں ہے. تو یہ جب نعمتیں ملیں تو بھی امتحان ہے، اور تکلیفیں آئیں تو بھی نعمت. صبر کرنا، صبر کیا ہے؟ کہ ان تکلیفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا. اور ایک آخری امتحان میں آپ کو بتا کر، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، میں نہیں چاہتا کہ بیان زیادہ ہو. آخری امتحان، ایک امتحان کیا ہے؟ امتحان تو بہت ہیں، میرے اس بیان میں آج کا آخری عنوان کیا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ کہتا ہے مومنوں سے ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں میں. یعنی مال دے کر زکات دے رہے ہو کیا برابر؟ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو کیا برابر؟ یا تمہارا مال چھین کر تمہیں آزمایا جائے گا. سچ سچ بول کے بزنس کر رہے ہیں، ایک دم بزنس ٹائٹ ہوگا تو جھوٹ بولنا شروع کر لیتے، ٹھکا کر بزنس کرنا شروع کر لیتے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور مشرکوں سے تم ضرور سنو گے. کیا ضرور سنو گے؟ اذًا کثیرا، زیادہ تمہیں تکلیف دینے والی باتیں سنائی جائیں گی. آزمائش، برقع عورت پہن رہی ہے، اسے ستایا جائے گا، اسے آؤٹ ڈیٹڈ کہا جائے گا. داڑھی رکھ رہے ہیں، ستایا جائے گا. نماز کو جا رہے ہیں، ستایا جائے گا. تم اللہ کی راہ پر چل رہے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں برا بھلا ٹی وی کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے کہا جائے گا. اس پر بھی آزمائش ہے. ان کے کہنے سے ڈر کر کوئی چیز نہیں چھوڑنا. کیا بھائی؟ ان کے کہنے سے ڈر کر کوئی نئی چیز نہیں چھوڑنا. اب اس پر کیا کرنا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. ان چیزوں پر تم صبر کیے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یہ بڑے کاموں میں سے ہے. تو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس کے سے مزید کچھ عرض کر سکوں. دوستو آج کے بعد اس بات کو یاد رکھ لیں کہ زندگی بس صبح اٹھنا کھانا پینا نہیں ہے. ہم ایک امتحان میں ہیں. اس امتحان میں صحیح سے جائیں گے تو جنتی ہوں گے، اگر نہیں صحیح سے جائیں گے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں. یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے. یہ جب جو آدمی جہنمی بن جاتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.